بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کی ہے ہدایت کی اس قرآن کے ذریعے سے سب کے لیے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کرے گا؟ جو کہ اپنے اندر ڈر خوف رکھتا ہے، جو چاہتا ہے سیکھنا، جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس کو چوم لو، اس کو رکھ دو۔ قرآن کو چومنے کی، ماتھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا اصل عزت اور احترام آپ کے دل میں ہے۔ اور یہاں پر اس سوال کے ضمن میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، اگر کسی سے غلطی سے قرآن گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیں، آپ کے دل میں اس کی تعظیم ہے، اس کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ نماز کے مقررہ اوقات کب سے کب تک ہوتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فطری طور پہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا وقت ہو رہا ہے۔ اگر یہ گھڑی سب ختم کر دیں تو دین اسلام جو ہے اس نے ہمیں جو رہنمائی کی ہے، فجر کب شروع ہوتی ہے؟ فجر شروع ہوتی ہے کہ مشرق سے، ایسٹ سے ایک لائٹ نکلتی ہے، روشنی نکلتی ہے جو سیدھی آسمان کو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، جھوٹی صبح۔ ابھی فجر شروع نہیں ہوئی، جب یہ اوپر آسمان تک پہنچتی ہے اور پھیلنا شروع کرتی ہے نا، وہ وقت ہے فجر کے شروع ہونے کا، جس کو طلوع فجر کہتے ہیں یا صبح صادق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کب تک ہے فجر کا وقت؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہ طلوع فجر تھا، اب سورج جب طلوع ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ادرک رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے ایک رکعت پالی سورج کے نکلنے سے پہلے، اس نے فجر کی نماز پالی۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے کہ فجر کا وقت کب تک ہے، جس کو سن رائز کہتے ہیں، سورج کا نکلنا۔ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے فجر تک فجر کا وقت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آسمان میں جو ہے وہ روشنی ہو گئی تو ختم ہو گیا فجر کا وقت۔ نہیں، فجر کا وقت آج کل 6:26 تک، 6:26، صحیح ہے؟ تو یہ یہاں تک فجر کا وقت ہے۔ اس سے پہلے پہلے آپ نے فجر کی نماز اگر پڑھ لی تو آپ نے فجر پڑھ لی، آپ کی فجر قضا نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز غلس میں پڑھتے۔ غلس کس کو کہتے ہیں؟ غلس کہتے ہیں اس اندھیرے کو جس میں ایک صحابی دوسرے صحابی کو پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ کون ہے۔ پہلے تو ایسی لائٹس نہیں تھی نا، تو وہ صبح کے ٹائم آتے فجر کی نماز کے لیے، نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھاتے، اور وہ اول وقت حدیث میں آتا ہے غلس، یعنی ایسا اندھیرا اور روشنی کا ایسا مخلوط معاملہ یا مکسچر کہ اس میں آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اول وقت ہے، اس میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تھوڑا لیٹ ہو جائیں مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس مختصر سا وقت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، ابھی سورج نکل آئے گا، تو آپ فرض ادا کر لیں۔ فرض ادا کرنے کے بعد جب سورج اب یہ سورج جب نکل رہا ہے نا، یہ ممنوع اوقات ہے، سجدہ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 3 اوقات میں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 3 اوقات میں نہ سجدہ کرو، یعنی نہ نماز پڑھو، نہ ہی جنازہ پڑھیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک جب سورج نکل رہا ہوتا ہے،
ایک جب سورج آپ کے سر پہ آ جاتا ہے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، اور ایک جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 اوقات ہیں، اس میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، اب فجر آپ نے فرض پڑھ لیے، اب سنت پڑھنی ہے۔ جب سورج جب نکل آئے اور اتنا چڑھ جائے کہ وہ سوا نیزے کے برابر، نیزہ سمجھتے ہیں جو جنگ کے اندر وہ استعمال نہیں کرتے، بڑی سی جو روڈ ہوتی ہے نیزہ بولتے ہیں اس کو، تو وہ تقریباً نیزہ اور اس کا پھر سوا نیزہ جو ہے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سورج اگر اس کے اوپر آ گیا ہے تو پھر آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 10 منٹ ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 15 منٹ، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 15 منٹ کے بعد پڑھی جائے نماز، ٹھیک ہے۔ 15 منٹ کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ فجر کی سنت رہ جائے تو ہم کب پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو اگر رہ جائے تو، لیکن اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، سورج ابھی نہیں نکلا، تو پہلے آپ سنت پڑھیں گے اور پھر فرض پڑھیں گے۔ فرض کے حوالے سے میں ایک اور چیز بتایا تھا، ابھی مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ 3 منٹ باقی ہیں، اب 3 منٹ میں آپ 1 رکعت پڑھ لیں گے۔ اب آپ 1 رکعت شروع کر دیا، آپ نے 1 رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، سورج نکل آیا، آپ پڑھتے رہیں، اس ٹائم پہ آپ پڑھتے رہیں، کیونکہ یہاں پر استثنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس نے 1 رکعت پا لی سورج کے نکلنے سے پہلے اس نے فجر پا لی، اس کو چاہیے وہ اس کو کنٹینیو کرے، پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا فجر کا وقت۔ اب ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، سورج چڑھتا ہے، آپ کے سر پہ آ گیا، ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سایہ پاؤں میں نظر آ رہا ہے، جب سورج تھوڑا سا آگے بڑھے گا نا، تھوڑا سا، اور آپ کا سایہ ٹیڑھا ہو جائے گا، وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو گیا، وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ مثال کے طور پہ میرا قد 6 فٹ ہے، تو ابھی میں دیکھتا ہوں سایہ بھی 6 فٹ کا نظر آ رہا ہے میرا، یہاں پر ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ ابھی یہ بوتل ہے، اس کو آپ دھوپ میں رکھیں گے، جتنی بڑی یہ بوتل ہے اتنا بڑا سایہ آ گیا، اس کا مطلب یہاں پر ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ عصر کے اندر 2 وقت ہیں، فقہاء نے لکھا ہے، ایک ہے اختیاری وقت اور ایک ہے اضطراری وقت۔ اختیاری وقت یہ ہے کہ جب سورج اپنے آب و تاب سے چمک رہا ہے، یہ سب سے اچھا وقت ہے عصر پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو وقت ہے وہ ہے اضطراری وقت، مجبوری کا وقت، جب سورج ماند پڑ جاتا ہے، یعنی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آرام سے، اس کی چمک ختم ہو گئی ہے، اس کی چمک نظر نہیں آتی، آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ وقت بھی عصر پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن کس انداز میں دی ہے؟ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، اتنا لیٹ کر کے پڑھنا۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی بیٹھا رہتا ہے، ٹائم گزارتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے تو جلدی سے اٹھتا ہے اور مرغے کی طرح جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کم کرتا ہے۔ یہ نماز کے بعد کے ذکر ہیں، اللہ کا ذکر بھی کم کرتا ہے۔ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، لیکن یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ اس ٹائم پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں جو آخری وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرتے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اول وقت میں ادا کریں۔ اب مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے یہ تو آپ مجھے بتائیں۔ سورج ڈھلنے نہیں، سورج غروب ہونے کے بعد۔ ڈھلنے کا مطلب تو آگے اوپر سر سے تھوڑا سا آگے آنا، سورج غروب ہونے کے بعد۔
جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب شروع ہو گئی. ہاں مغرب ختم کب ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما لم یغب الشفق، کہ جب تک شفق باقی رہتی ہے. شفق کہتے ہیں آسمان میں آپ دیکھیں گے سرخی نظر آئے گی. آسمان جو ہے وہ آپ دیکھیں گے فل بلیک نہیں ہوا بلکہ لالی اس میں نظر آتی ہے، وہ مغرب کا وقت وہاں پر ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے ہی اندھیرا ہوا مغرب ختم ہو گئی. اسی لیے ہمارے ملکوں میں کیسے پڑھتے ہیں مغرب، کہ یہاں پر اذان دی اور اسی کے ساتھ ہی اقامت، ایسے ہی ہے نا. یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. آپ کا فرمان کیا ہے؟ ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے. ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے. وہ 2 اذان کون سی ہے؟ اذان اور اقامت، یہ دونوں اذان ہے نا. اذان کا مطلب کیا ہے؟ اذان کا مطلب ہے اعلان کرنا. ابھی آپ نے اعلان کیا وہاں پہ کہ آ جاؤ نماز کے لیے، ابھی آپ ان کو چانس بھی نہیں دیتے اور اقامت شروع کر دیتے ہیں. غلط طریقہ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا، یہ ہے اذان کے دونوں اذانوں کے درمیان نماز. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں عرب میں تو الحمدللہ کہ اذان کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، بلکہ آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو 2 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے مغرب کا وقت. مغرب کا وقت کتنا طویل ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی سورت پڑھی ہو مغرب میں، کسی بھائی کو پتہ ہے کون سی ہے؟ سورہ اعراف. ماشاء اللہ تبارک. سورہ اعراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں پڑھی. اور ہمارے استاد محترم بتاتے ہیں کہ ان کے استاد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پڑھتے تھے سورہ اعراف کبھی کبھی مغرب میں. کتنی بڑی سورت ہے، 1 پارے سے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب جو ہے اس کا وقت طویل ہے. اسی طرح عشاء کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کا وقت جب یہ سرخی ختم ہو جائے گی آسمان میں، عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. کب تک ہے؟ آدھی رات تک. آدھی رات تک ہے عشاء کا وقت. اب آدھی رات آپ کیسے لگائیں گے؟ مغرب کا وقت سے لے کر فجر کی جو صبح ہے نا، صبح صادق، اس کو دیکھیں گے آپ، کیلکولیٹ کریں گے اس کا درمیان کیا ہے، وہ ہے آدھی رات. ہمارے لوگوں نے ذہن بنایا ہوا ہے بھائی عشاء جو ہے وہ 12 بجے تھے. 12 بجے یہاں پر جو 12 بجتے ہیں ہمارے ملکوں کے 12 بجے ہوتے ہیں، تو یہاں پر 10 بج رہے ہوتے ہیں تقریباً. ایسے ہی ہے نا، 2 گھنٹے کا فرق ہے. بنگلہ دیش کا 3 گھنٹے کا فرق ہے. اچھا تو دیکھیں، اسی لیے ہم نے 12 بجے بنا کے رکھا ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور سردی اور گرمیوں میں جو ہے وہ دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے جو ہے وہ عشاء کے ٹائم میں بھی وہ آتا ہے. سردیوں کے حوالے سے ایک اور بات بتائیں. سلف صالحین سردیوں کو ایک غنیمت اور نیکیوں کا موسم قرار دیتے تھے کہ اس میں دن کو روزہ رکھتے، کیونکہ روزہ رکھنا آسان ہے، سردی میں پیاس نہیں لگتی، اور رات لمبی ہوتی ہے تو رات کو قیام کرتے تھے. رات کو اٹھ کر تھوڑا سا فجر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو ایک ضمنی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. جی جی. جمعے کی دن ہم لوگ نماز پڑھے، آپ نے بولا 3 وقت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ تبارک، بہت اچھا سوال ہے. جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا. جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا. جمعے کے دن آپ جتنی بھی نماز پڑھنا چاہیں، حدیث میں کیا آتا ہے، بلکہ ہمارے پاس 3 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے جمعے کی نماز پڑھائی، سورج اوپر آتا ہے نا زوال کا، اس سے پہلے پڑھائی. حضرت عمر نے زوال کے وقت پڑھائی اور حضرت عثمان نے اس کے بعد پڑھائی. تو یہ 3 وقت ہمیں تینوں دلیل ملتی ہیں، کیونکہ جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے
کہ جمعے کے دن جو جلدی آتا ہے اور نماز کتنی پڑھتا ہے؟ ما قدر لہو، جو اس کے مقدر میں ہے، جو اس کی تقدیر میں ہے، جتنی پڑھنا چاہے 2 رکعت کر کے جمعے کی فرض سے پہلے جتنی پڑھنا چاہے، 100 رکعت پڑھنا چاہے 100 رکعت پڑھ لے آپ۔ اور اکثر الحمدللہ یہاں پر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، عرب ماشاءاللہ سے وہ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وہیں بیٹھے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہیں بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں گھر میں۔ تو کیا ہے کہ جمعے کے دن آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت، جمعے کے دن زوال نہیں ہے۔ یہ 3 وقت میں صرف نماز پڑھنا منع ہے، تلاوت کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ قرآن آ گیا تو اس کے درمیان سجدہ آ گیا، سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں کرنے لگا تھا کہ کیوں منع کیا گیا ہے ان 3 ٹائم پہ جو ہے سجدہ کرنے سے؟ کیونکہ جو سورج کے پجاری ہیں، سورج کو سجدہ کرنے والے عباد الشمس، وہ اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو دین اسلام نے ہر اس دروازے کو بند کیا ہے جو کسی کی مشابہت میں ہو، کسی کے طریقے کے یعنی اس کی تصویر نظر آتی ہو اس میں۔ اب ایک مسلمان تو مسجد میں آئے گا، وہ تو سورج میں سجدہ نہیں کر رہا، وہ تو یہاں اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس دروازے کو بند کیا ہے مشابہت کی وجہ سے۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، مشرکین کے طریقوں کو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اتنی باریکی سے بیان کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلنا ہے تو دین اسلام پر چلیں اور باقی سارے رستوں کو چھوڑیں۔ ہاں، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو اضطراری وقت کہا گیا ہے، مجبوری کا وقت۔ ایک تو جو منافق کے بارے میں ذکر کیا وہ کیا، وہ بیٹھا رہتا ہے، فارغ بیٹھا ہے، ٹائم نکالتا ہے پھر پڑھتا ہے، تو اس کو کہا یہ منافق کی نماز ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا مصروف ہے، ایسا مشغول ہے وہ کہ وہ نماز اس کو چانس ہی نہیں ملتا پڑھنے کی۔ پہلے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے چانس نکالے، لیکن اگر اس کو نہیں ملتا تو وہ اس ٹائم پہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ سن سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، بغیر وضو کے آپ قرآن زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر حالت جنابت ہے، یعنی اگر کسی کو احتلام ہو گیا ہے، غسل کی ضرورت ہے، اس میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، ویسے قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی۔ مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو علماء کہتے ہیں کہ وضو کرنا چاہیے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر بھی پکڑا جا سکتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وضو تو زیادہ جو صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وضو کر کے قرآن کو پکڑیں۔ پھر ایک سوال اور ہے، ما حكم قراءة القرآن على الميت في المقبرة؟ کہ قبرستان میں جا کر قبر کے اوپر قرآن کا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ سب جانتے ہوں گے کہ اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں میں قرآن کو پڑھو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کا کیا مطلب ہوا؟ کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ ہمارے ہاں جو لوگ قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن ہے نا فاتحہ، جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے گھروں میں قرآن کو پڑھو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے گھروں میں نوافل ادا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ زمین پوری کی پوری سجدہ گاہ ہے، سجدے کی جگہ ہے، مسجد ہے، سوائے مقبرہ کے یعنی جو قبرستان ہے، اور سوائے حمام یعنی جو گندی جگہ ہے، لیٹرین ہے، یا اس کے علاوہ کوئی گندی جگہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور فرمان ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دی گئی پوری زمین کو، اور پاک کرنے والی، اگر پانی نہ ملے تو اس سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی، قبروں کی زیارت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سنت میں بتایا ہے کہ ہم داخل ہوں گے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔
ہم یہ دعا کریں گے، یہی کافی ہے، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ انہیں بخش دے، ان پر رحم فرما، ان کی قبر کے عذاب کو کم کر دے، ہٹا دے، ختم کر دے، لیکن وہاں پر قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں سورہ فاتحہ ہمیں بولا گیا ہے پڑھنے کو، سورہ فاتحہ کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے اس میں ساری بات میرے اپنے لیے، ساری بات میرے اپنے لیے، اور بیچ میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی، ان کے راستے سے بچا جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے سے بچا جن پر غضب ہوا۔ اب اس میں قبر والے کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اسی لیے یہ جھوٹ ہے جو لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں یاسین پڑھو، اور ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں لقنوا موتاکم یاسین، کہ اپنے مرنے والے کو یاسین کی تلقین کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی نہیں ہے، ان کا فرمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بخشش کی دعا کی جائے، قبر کی زیارت کی جائے، کس لیے؟ آخرت کی یاد کے لیے۔ ہمارے یہاں جو قبر آج کل مقبرے بنے ہوئے ہیں، ادھر تو آخرت تو یاد نہیں آتی ہے، وہاں کھانے اور لنگر اور دھمال اور لوگ ناچ رہے ہیں، تو وہ تو انہوں نے سب ختم کر دیا، اور نیچے بیٹھ کے چرس پی رہے ہوتے ہیں لوگ، تو یہ ہوتا ہے مزارات پہ۔ جی جزاکم اللہ خیر۔